بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برسے گا، عصر کے وقت یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی زندگی ظاہری روشنیوں اور چمک دھمک سے ضرور آراستہ ہے، مگر اصل نور وہ نہیں جو آنکھوں کو نظر آتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دل کے اندر اتر کر روح کو منور کر دیتا ہے۔ جب بندہ مومن اپنی نگاہ کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف اٹھاتا ہے تو ایک انوکھی روشنی اس کے دل میں اترنے لگتی ہے۔ یہی وہ نور ہے جو ایمان کا جوہر ہے، یقین کا عطر ہے اور قرب الہی کا نشان ہے۔ یہی نور انسان کے گھر، دل اور زندگی میں برکت و سکون کی وہ چمک پیدا کرتا ہے جو کسی دنیاوی چراغ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کو اللہ نور السماوات والارض فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نور کی اصل حقیقت اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اسی نور کا جلوہ جب کسی مومن کے گھر میں اترتا ہے تو وہاں نہ صرف ظاہری سکون بلکہ باطنی اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کے مطابق عصر کے وقت قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کا کونا کونا نور سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اس کے گھر میں اور اس کو دل میں نور برساتا ہے۔ تو اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں جب کوئی بندہ اخلاص نیت سے قرآن کی یہ مخصوص سورت پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ گھر جس میں اللہ کا کلام گونجتا ہے، اس پر نور کی بارش اترتی ہے، فرشتے وہاں سکون سے ٹہرتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کا گھر بھی نور سے بھر جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اہل آسمان کے لیے نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ یہی نور بندے کے چہرے پر، اس کے اخلاق میں اور اس کی گفتگو میں ظاہر ہوتا ہے۔ عصر کے وقت جب سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ جب بندہ عصر کے وقت مخصوص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو روشنیوں سے بھر دیتا ہے بلکہ اپنے اعمال نامے کو بھی نور سے منور کر لیتا ہے۔ اس لمحے گھر کا ہر گوشہ گویا رحمت کے جھرمٹ میں آ جاتا ہے، ہوا میں سکون کی خوشبو رچ جاتی ہے اور دل میں عجیب اطمینان اتر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس گھر پر رحمت کا سایہ کر دیا ہے۔ عصر کی نماز حفاظت کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے اور جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی
پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر و عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ نماز عصر کے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو مخصوص وقت پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے اور اس کی نسلوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ اس عمل کو کبھی ترک نہ کرتے۔ ان کے گھروں میں نور تھا، ان کے چہروں پر طمانینت تھی، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا اور ان کی زندگیوں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا نورانی ماحول ہو؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو نہ صرف ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا بلکہ اس پر عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ ناظرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیت سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، قرآن کی تلاوت کرے اور اس مخصوص سورہ مبارکہ کو پڑھے تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ہر کونا اللہ کے نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل جھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے،
تو آپ کو اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ بس ایک چھوٹا سا عمل روزانہ عصر کے بعد اور اس کے اثرات آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور خاص طور پر وہ سورت پڑھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نور و برکت کی تعلیم دی ہے، تو اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نور کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات سراپا نور ہے اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید میں بھی وہ نور ہے جو مومن کے دل کو منور کرتا ہے، اس کی زندگی کو سکون بخشتا ہے اور اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کی اس مخصوص سورت کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے گھر کو نورانی چراغ سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت سے دل و دماغ اور گھروں کے ماحول کو اللہ کا نور گھیر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اجاڑ مکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان میں سورہ فاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کے لیے نور اور برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہٰذا قرآن سے روشنی اور علم حاصل کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر آفت اور برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کی یہ مخصوص سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کی رحمت، سکون اور برکت سے اس کا گھر اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل میں کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر کا کونا کونا نور سے بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل نماز عصر کے بعد کر لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے
یا نور النور یا منور النور نور قلب بنورک یا اللہ۔ ترجمہ: اے تمام روشنیوں کے رب، اپنے نور سے میرے دل کو روشن فرما۔ ان کلمات کو صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہ سورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان، گھروں اور دلوں میں نور برسانے والی اور رزق میں برکت دینے والی سورت، جو 7 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی سورہ مبارکہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو اب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں نور اور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی سورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ نماز عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اور اس کے گھر میں نور ہی نور برسا دیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے، اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کو پسند آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورہ فاتحہ کو نماز عصر کے بعد خلوص سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر، اس کا دل اور اس کی زندگی اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے، تو وہ عصر کے وقت اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ بنے گا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت اور کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ جب اللہ کا نور برستا ہے تو دل کی سختی نرم ہو جاتی ہے، غم کے بادل جھٹ جاتے ہیں اور امید کی نئی کرنیں جنم لیتی ہیں۔ یہی وہ نور ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو دنیا و آخرت دونوں کو منور کر دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔